بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ امید ہے میرے سننے والے دیکھنے والے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت اب سب کو خوش رکھے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے نظام کو اسباب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے دیکھیں دنیا کو روشن کرنے کے لیے سورج کو پیدا کیا۔ اللہ چاہتے تو ایسے اندر ہی اندر روشنی پیدا کر دیتے، آسمان اتنا روشن ہو جاتا کہ روشنی ہی روشنی ہوتی۔ اللہ نے دیکھیں کہ اسباب اپنایا ہے۔ اللہ اسباب سے پاک ہیں، اللہ اسباب کے محتاج نہیں۔ اللہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی اس دنیا میں رہنا ہے تو راتوں رات امیر ہونے والے چکر چھوڑ دیں، محنت سے کام کریں، اسباب کو اپنائیں۔ ہم پاکستانی قوم کو کیا ہے، ہم بس رات خواب میں سوچتے رہتے ہیں کہ یار میں رات کو سوؤں صبح اٹھوں تو میرا کمرہ پیسوں سے بھرا پڑا ہو۔ یہ کبھی بھی اس خیالی دنیا سے یا آپ چاہیں کہ راتوں رات امیر ہو جائیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اس دنیا میں اس نظام میں چلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اب محنت ہر بندے کی محنت مختلف ہے۔ اسلام میں پیسہ کمانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے اور نہ ہی اس کی وجہ سے پکڑ ہوگی، بلکہ اچھی بات ہے پیسہ کمانا۔ بندہ پیسہ کماتا ہے، اپنے لیے خرچ کرتا ہے، اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے، اچھے کاموں میں خرچ کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے۔ اسلام میں جس کمائی کی، جس پیسے کی نفی کی گئی وہ حرام پیسہ، حرام کمائی اور حرام پہ لگانا، اس کا حساب کتاب سخت ہے۔ باقی اسلام نے تو حکم دیا بھی پیسہ کماؤ، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو۔ ایک صحابی آئے یا رسول اللہ کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے کچھ ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ گھر میں کیا رکھا ہوا ہے؟ کہا میرے گھر میں پیالہ وغیرہ رکھا ہوا ہے، کوئی کپ وغیرہ ہے، ایسی چیز بتائی۔ مجھے وہ ایگزیکٹ یاد تو نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ اسے بیچ دو، اس سے کلاڑا لے لو۔ اللہ کے نبی وہ کلاڑا لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کلاڑے میں لکڑی ڈال دی اور کہا جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور ان لکڑیوں کو کاٹ کو بازار میں بیچو۔ اسلام ہمیں کمائی کا درس دیتا ہے، اسلام ہمیں حلال کمائی کا درس دیتا ہے۔ اسلام میں آپ جتنا پیسہ کماؤ کوئی عیب نہیں، کسی قسم کا عیب نہیں، لیکن دل میں اللہ کو رکھو۔ اور یہ خیالی پلاؤ، یہ زندگی کوئی فلم ڈرامے کا نام نہیں ہے۔ یہاں زندگی میں جینے کے لیے محنت شرط ہے، مقدر اور محنت ہے، یہ دونوں اکٹھے چلتے ہیں۔ محنت کرو گے مقدر ملے گی، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ تمہیں محنت کرو تمہیں ضرور تمہارا مقدر اچھا ہونا چاہیے۔ محنت کے بغیر تمہیں مقدر کبھی نہیں مل سکتا۔ ہاں کبھی کبھار کچھ ایسے اسباب بھی ہوتے ہیں، تم جی لگا کے محنت کرتے ہو لیکن مقدر تمہارا اچھا نہیں ہوتا، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن یہ ضروری بات ہے کہ تمہارا مقدر تمہیں محنت کے بغیر کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ اب دیکھ لیں ایک بندے کے پاس 1 ایکڑ زمین ہے، اب اس 1 ایکڑ میں اس کا ایک مقدر ہے، لیکن محنت کرے گا تو وہ فصل نکلے گی۔ محنت کیا ہے؟ پانی لگائے گا، ہل لگائے گا، بیج بوئے گا، اس کا خیال رکھے گا، جڑی بوٹیاں کاٹے گا، تو وہ ایک محنت کر رہا ہے۔ تو 1 سال بعد 6 مہینے بعد وہ اس کی مقدر کی شکل میں باہر نکل آتا ہے۔ اور کسی کا مقدر نہیں ہوتا، اسی طرح ایک شخص محنت کرتا ہے، فصل اگاتا ہے، پھل اگاتا ہے، محنت کرتا ہے نا، بیج لگاتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی ایسے عذاب آ جاتا ہے، کوئی ٹنڈی دل کی شکل میں یا کوئی سیلاب کی شکل میں آفت آ جاتی ہے، وہ ساری فصل تباہ برباد ہو جاتی ہے۔ کیا ہے کہ اس نے محنت کی ہے لیکن اسے مقدر نہیں ملا۔ اسی لیے اب یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے محنت کی ہے تو اب اس کا مقدر نہیں ملا تو وہ اب سارے اعمال اس کے رہ گئے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ رب العزت کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، کبھی بھی اللہ رب العزت کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ اگر آپ کو اللہ نے اس دنیا میں کسی آزمائش میں مبتلا کیا ہے تو وہ آپ کے بخشش کا ذریعہ ہوگا آخرت میں، وہ آپ کو آخرت میں ایک اچھے اجر کی شکل میں ملے گا۔ تو محنت کریں۔ یہ ہم پاکستانی قوم کے اندر کیا ہے، بس ہمارے اندر محنت نہیں ہے، اور ایک نیا فارمولہ گھوما بھائی میں نوکری نہیں کروں گا، نوکری نہیں کروں گا، ڈائریکٹ کاروبار کروں گا۔ ہمارا سب سے نقصان بھی ہے، ہم بغیر نوکری کے کاروبار کرتے ہیں۔ اور بھائی جان ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اگر تم اچھے بزنس مین بننا چاہتے ہو، اچھے تاجر بننا چاہتے ہو، اس کے لیے تمہیں نوکری کرنی ضروری ہے، تمہیں تجربہ سیکھنا ضروری ہے، تمہیں کہیں ملازمت کرنی پڑے گی 1 سال 2 سال تجربہ سیکھنے کے لیے، پھر تم اچھے تاجر بن سکتے ہو۔ ہمیں راتوں رات امیر ہونے کا چکر ہے، تو اللہ پاک سے مانگے اللہ میں صحیح محنت کرنے کی توفیق دے، ہمیں محنتی بنائے۔ سستی سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اور ہم پاکستانی قوم ماشاءاللہ سب سے سست ترین قوم ہے۔ بھائی یہ اس کائنات کا نظام ایسے نہیں چلے گا، محنت سے چلے گا۔ جو بندہ محنت کرے گا وہ آگے نکلے گا۔